ہے بعد میں معلم بنتا ہے. اللہ کے رسول ایک میرے رسول کی شان ہے جس کو بھیج کر کے نہیں بنایا معلم، بلکہ میرے آقا کو معلم بنا کر بھیجا ہے. جتنے بھی کائنات میں معلم ہے پہلے متعلم ہے اس کے بعد معلم ہے. تنہا میرا نبی ہے کبھی زمین پر متعلم نظر نہیں آئے بلکہ وہ ڈائریکٹ معلم بن کر کے آئے. شکل میں علم چھوڑا ہے اور اہل بیت کی شکل میں ہمارے پاس نبی کا خاندان چھوڑا ہے. آپ اس کو دونوں چیزوں کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں. یہاں علم بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے، اور حسن اتفاق یہ ہے، بلکہ اتفاق کی معراج یہ ہے کہ ادارے کا نام اہل بیت ہی کے نام سے رکھا گیا ہے. دارالعلوم اہل بیت یہ ہے. یاد رکھیے جس قوم کے پاس علم کا زیور ہوتا ہے وہی قوم ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتی ہے. علم ہی ہے جو ستاروں پر کمندے ڈالنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے. علم ہی ہے جو انسان کو سورج کی شعاعیں گرفتار کرنے کا ہنر عطا کرتا ہے. علم ہی ہے جو پتھروں کا سینہ چیر کر کے اس کے اندر موجود مادے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. علم ہی ہے جس نے سمندر کے تہے پر کشتیاں چلوائی ہے. علم ہی ہے جس نے گلابوں کا عطر نچوڑ کر کے بلکہ عرق نچوڑ کر کے دنیا کے سامنے عطر کو پیش کیا ہے. علم ہی ہے جس نے اندھیروں میں اجالے پیدا کیے ہیں. اگر علم کی رانائیاں نہ ہوتی تو دنیا کے اندر اندھیرا ہوتا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بجلی ایجاد کرنے والے جاہل نہیں ہیں، اہل علم ہے. پتا چلا یہ علم کی برکت ہے کہ دنیا روشن ہو گئی ہے. آج لوگوں نے علم کی وجہ سے لائٹ پیدا کیا اور برق پیدا کیا اور دنیا کو روشن کیا، لیکن لوگ کو کیا پتا کہ علم کی وجہ سے روشنی کیسے ہوتی ہے. مگر اللہ کے رسول نے چراغوں کے دور میں کہا تھا العلم نور، علم نور ہے. اللہ اکبر، یہ علم کے نور کی برکت ہے کہ دنیا روشن ہو گئی ہے. یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. رات بھر عبادت کرنے والا بے علمہ اور علم والے کا سونا دونوں کو اکول نہیں قرار دیا گیا. علم والے کا سونا اور ان پڑھ کر رات بھر جاگ کر عبادت کرنا دونوں کو اللہ اکبر اکول نہیں، بلکہ علم والے کا سونا ان پڑھ کی عبادت پر فوقیت رکھتا ہے. اندازہ تو فرمائیں ہمارے مذہب کے اندر نماز کوئی بھی پڑھ سکتا ہے مسلمان، لیکن نماز کوئی ان پڑھ نہیں پڑھا سکتا. مصلی امامت پر پڑھا لکھا کھڑا ہوگا، نبی کے منبر پر پڑھا لکھا کھڑا ہوگا. اسی طریقے سے دیکھتے جائیں جمعہ کا خطبہ پڑھا لکھا انسان دے گا. ہمارے یہاں ان پڑھ کو کہیں پر جگہ نہیں دی جا رہی ہے. نماز جنازہ میں ان پڑھ بیٹا پیچھے کھڑا ہے، پڑھا لکھا شخص کسی خاندان کا ہے اسی کو امامت کرنے کا حق دیا گیا ہے. ذرا دیکھتے چلے جائیں علم کی کیا رانائیاں ہیں، علم کا کیا حسن ہے. اچھی طرح یاد رکھیے، اور جو قوم علم کا دامن تھام لیتی ہے وہ قوم اوج ثریا پر پہنچتی ہے. یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو علم کے ذریعے سے زندہ رہتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اگر آج امام بخاری کی نسل بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، آپ کو دکھتا ہے امام بخاری کا کوئی بیٹا کی یا اولاد میں سے ہے، اللہ اکبر، نسل بخاری ہو یا نہ ہو، لیکن امام بخاری کا نام اگر زندہ ہے تو علم کی وجہ سے زندہ ہے. بخاری کے اہل نسب ہو یا نہ ہو، لیکن بخاری پڑھ پڑھ کے امام بخاری کے شاگرد درد شاگرد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں موجود ہے. اگر ان کے بیٹے ہوتے تو اتنا نام نہیں ہوتا جتنا بخاری کا نام علم کی وجہ سے ہو رہا ہے، حدیث کی خدمت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ
अल्लाह अकबर। इमाम आजम की नस्ल आज भी जारी है, लेकिन उनके बेटों की वजह से उनका इतना नाम नहीं लिया जाता जितना इल्म की वजह से उनका नाम लिया जाता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इसलिए कि मेरे पास वक्त बड़ा मुख्तसर है, गो के हजरत पीर जाकिर बापू ने मुझसे हुक्म किया कि आप इत्मीनान से बोलें, लेकिन मेरे बाद भी आपको खुतबा को सुनना है, शुरा को सुनना है। मैं बहुत लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि जब मेहमान होते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरे बाद वालों को मौका मिले, क्योंकि वो भी मेहमान और मुझसे बेहतर मेहमान है। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को जहां मैं तन्हा होता हूं वहां मैं इत्मीनान से बोलता हूं, लेकिन जहां और भी मेहमान होते हैं उनका मैं हक समझता हूं, और फिर जहां सादात मुंतज़मीन हो तो फिर वहां मैं मेहमान नहीं बल्कि बहैसियत मेज़बान शरीक होता हूं। तो मैं जल्दी जल्दी गुफ्तगू समेट रहा हूं। आपसे भी कहता हूं, अगर तरक्की करना है इल्म पर मेहनत करो, एजुकेशन पर मेहनत करो। हमारे आज हिंदुस्तान के माहौल के अंदर हमें बहुत ज़रूरी है, दुनिया के हर खित्ते को इल्म की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो इनकलाब पैदा किया था वो इल्मी इनकलाब था। अल्लाह के रसूल हाथों में तलवारें देने नहीं आए थे, तलवार तो तवज्जो फरमाए, तलवार तो उन्होंने मजबूरन उठाई थी अपना दिफा करने के लिए। रसूलुल्लाह हाथों में कलम देने आए थे, हाथों में दवात देने आए थे, हाथों में किताबें देने आए थे। रसूलुल्लाह किताब लेकर के आए थे, वो साहिबे किताब है। हमारे नबी किताब लेकर आए, उतर कर हिरा से सुबह कौम आए और एक नुस्खा कीमिया साथ लाए। हुजूर किताब लेकर के आए थे, कलम लेकर के आए थे। आइए अंदाजा फरमाएं, आज हमारा ताल्लुक किताब से भी टूट रहा है, कलम से भी टूट रहा है, कलम और किताब से हमारा रिश्ता मुनक़ते होता जा रहा है। इसलिए तवज्जो मेरी तरफ रखो। दुरूद शरीफ पढ़े सब मिलकर बुलंद आवाज से। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया, दुरूद शरीफ पढ़िए सब बुलंद आवाज से। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल गौस सकलैन। अब आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, जरा गौर फरमाएं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जो है, अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिएगा, हुजूर ने तालीम का के जरिए इनकलाब पैदा किया। 23 साल की कलील मुद्दत का जो इनकलाब था वो सिर्फ इल्मी इनकलाब था। इसलिए हमें इल्म की तरफ पेशरफ्त करना होगा। अगर गुर्बत का खात्मा चाहते हो इल्म की तरफ आओ, अगर तरक्की चाहते हो इल्म की तरफ आओ, अगर लोगों की जरूरत बनना चाहते हो इल्म की तरफ आओ। लेकिन आपकी तवज्जो जलाना ये, आप गौर करें, जब रसूलुल्लाह लोगों को इल्म देने आए थे खुद फरमाते हैं, अपना तारुफ कराते हैं, फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। जरा गौर कीजिएगा, कहते हैं मैं मुअल्लिम बना कर भेजा गया हूं। याद रखना, कोई बंदा मुअल्लिम बनकर आज तक नहीं आया है। हर बंदा पहले तालिबे इल्म बनता है, बाद में मुअल्लिम बनता है। अल्लाह के रसूल, एक मेरे रसूल की शान है जिसको भेज करके नहीं बनाया मुअल्लिम, बल्कि मेरे आका को मुअल्लिम बना कर भेजा है। जितने भी कायनात में मुअल्लिम है, पहले मुताल्लिम है, उसके बाद मुअल्लिम है। तन्हा मेरा नबी है, कभी जमीन पर मुताल्लिम नजर नहीं आए, बल्कि वो डायरेक्ट मुअल्लिम बन करके आए। अंदाजा फरमाए, ये सिर्फ अपने नबी की शान है। लेकिन मैं बात आगे अर्ज करूंगा, यहां गौर कीजिएगा, जिसे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हो, सबको कह रहे हैं इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं, नबी नमाज का हुक्म देने से पहले खुद नमाजी है, नबी रोजे का हुक्म देने से पहले खुद रोजेदार है, नबी ज़कात का हुक्म देने से पहले, अल्लाह अकबर, नबी पर तो ज़कात कभी फर्ज इसलिए नहीं हुई कि नबी के पास जितना आता था सब खर्च कर देते थे, सब लुटा दे। ज़कात इसलिए, ज़कात उस पे फर्ज होती है जो साल भर तक जमा करके रखता है। नबी के यहाँ कभी जमा हुआ ही नहीं, लाखों आ गए तो सुबह से शाम तक सब खर्च
کر دیا، لیکن آپ کو جو پیغام دینا ہے ذرا توجہ کریں، ذرا غور کریں، دھیان دیجئے۔ رسول اللہ نماز کا حکم دینے سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں، روزے کا حکم دینے سے پہلے روزے رکھ رہے ہیں، کتاب تو حضور علیہ السلام نے جب کہا اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تو حضور علیہ السلام نے ہر حکم سے پہلے اس پر عمل کیا۔ تو حضور نے جب دوسروں کے بچوں کو پڑھانے کا حکم دیا تو نبی نے اپنی اہل بیت کو کتنا پڑھایا ہوگا، نبی نے اپنے خاندان کو کتنا پڑھایا ہوگا۔ اور پھر جیسے نبی نمازی ہے ویسا کوئی نمازی نہیں ہے، تو نبی نے تمہارے بچوں کو پڑھانے کا حکم دیا، تو نبی جیسا کوئی نمازی نہیں ہے، تو نبی نے اپنے گھر والوں کو جتنا پڑھایا ہوگا اتنا کس نے پڑھایا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن دستار بندی۔ اس لیے نبی کے گھر میں جیسے پڑھے لکھے ہیں ویسے کسی کے گھر میں پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ نبی کے گھر میں جتنے پڑھے لکھے ہیں اتنے پڑھے لکھے کہیں نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے رکھوں، اب نبی کے گھر کی بات ہو رہی ہے، میں تھوڑا ایک جملہ وضاحت کے طور پہ کہہ دوں، افضلیت نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف فضائل بیان کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھنا فضائل اور افضلیت میں فرق کو ملحوظ رکھ کر کے سننا، نبی نے اپنے گھر والوں کو کس شان سے پڑھایا ہے، اللہ اکبر۔ آج یہ نبی کے گھر میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، نبی کے گھر میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، نبی کے گھر میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، سب سے زیادہ نبی کے، ایک بات، نبی نے اوروں کے گھر والوں سے زیادہ اپنے گھر والوں کو پڑھایا ہوگا، کیونکہ نبی جیسا نمازی کوئی نہیں، نبی جیسا روزے دار کوئی نہیں، تو نبی جیسا گھر والوں کو پڑھانے والا بھی کوئی نہیں۔ اور نبی کے پورے گھر میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ کون ہے؟ نبی کے گھر میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، امام علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اور کتنا پڑھا لکھا ہے؟ یہ جو تانا دیا جاتا ہے کہ نبی کے اہل بیت پڑھے لکھے نہیں، میں نے کہا جتنا نبی کے گھر والوں نے پڑھا ہے اتنا کسی کے گھر والوں نے نہیں پڑھا۔ نبی کے خاندان میں جتنا علم ہے، میں ابھی ثبوت پہ، میں کچھ آپ دیکھ رہے تھے کہ میں موبائل میں جو ہے کچھ لے رہا تھا، کر رہا تھا، تو میں کچھ کتابیں اوپن کر رہا تھا کہ میں ثبوت آپ کے سامنے رکھ سکوں، ورنہ موبائل آپ میں اسٹیٹ پہ آکے واٹس ایپ نہیں چیک کرتا، میری طبیعت نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ شرافت ممبر کے خلاف ہے، حق کے ممبر کے خلاف ہے بیٹھ کر واٹس ایپ دیکھنا، اس لیے کہ جہاں چہرے دیکھنے پہ ثواب ملتا ہے وہاں موبائل دیکھنے کی فرصت۔ تو میں کتابیں نکال رہا تھا تاکہ میں ثبوت، کیونکہ مجھے منبر پر آنے سے پہلے اشارہ ہوا کہ آپ کو علم اور اہل بیت پر گفتگو کرنی ہے، تو میں نے کہا کچھ حوالے نکال لوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ آج کوئی شخص اسکول کے کچھ پڑھے لکھے چھوکرے یہ تانا دیتے ہیں کہ نبی کا خاندان پڑھا لکھا نہیں ہوا، اس لیے نبی کے خاندان والے وارث نبی نہیں ہوئے علم کے اعتبار سے، کیونکہ بخاری امام بخاری نے لکھی جو نبی کے خاندان کا فرد نہیں ہے، فقہ تو امام اعظم کی چلی جو نبی کے خاندان کا نہیں ہے، فقہ تو مالک سے چلی ابن انس سے، وہ نبی کے خاندان کی نہیں ہے، فقہ تو محمد ابن ادریس شافعی سے چلی، وہ نبی کے خاندان کی نہیں ہے، فقہ تو جو ہے امام محمد ابن ادریس شافعی سے چلی، وہ نبی کے خاندان کی نہیں ہے، احمد ابن حنبل سے چلی، وہ نبی کے خاندان کی نہیں ہے، قاضی ہوئے ابو یوسف، وہ نبی کے خاندان کی نہیں ہے، محمد ابن جو ہے وہ محمد شیبانی نبی کے خاندان کی نہیں ہے۔ میں نے کہا اب میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کے خاندان کے پاس کتنا علم ہے۔ خاندان نبوت کا سب سے پڑھا لکھا انسان جسے دنیا حیدر کرار علی مرتضیٰ کہتی ہے، بس میں دنیا علم کو اتنا چیلنج کرنے کا حق رکھتا ہوں، اے دنیا کے
की मेज पर उसका नाम रख। नारे